میں نے جنت تک جانا ہے، میں نے ہدایت کا راستہ لینا ہے. یہ گاڑیاں جب ایک ہی پاتھ اور ایک ہی راستے پہ چلیں گی جس کا نام رکھا اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے. پوچھا گیا سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے، سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب رد و بدل کہاں ہوا، خیانت کہاں ہوئی احادیث میں؟ اصل حدیث کیا تھی؟ اگر رسول خدا ایک حدیث بتا رہے ہیں، میں نے پریکٹیکل بھی دیکھنا ہے کہ واقعاً یہ پریکٹیکل پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، تو کیا ہم شیعہ صرف یہ پڑھتے رہیں یا اہل بیت کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہر طرح کے رجس سے دور ہیں کہ نہیں ہے؟ حدیث یا قرآن کی آیت جب تک پریکٹیکل نہیں ہوتی تب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی. اب کہہ دیا کسی نے کہ رسول کی حدیث ہے، لیکن جب ہم عمل میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو دین سے خارج سمجھ رہا ہے. اصحاب ردہ ایک پورا باب ہے، وہ اصحاب جو ارتداد کے شامل ہوئے، جیسے مالک ابن نویرہ کو کہا کہ یہ دین سے خارج ہو گیا لہذا ہم نے قتل کر دیا. جو خلیفے کے مقابلے میں آ گیا وہ دین سے خارج ہو گیا. خوارج میں کتنے لوگ تھے، اصحاب حرہ میں کتنے لوگ تھے جن کو بولا گیا یہ دین سے خارج ہو گئے. خود امام حسین کے لیے انہوں نے لکھا کہ علیہ باللہ حسین بن علی دین سے خارج ہو گئے. تبھی جب لشکر شام میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ خارجیوں کا لشکر ہے یا باغیوں کا لشکر ہے. اب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، مطلب بات ایک نہیں ہے. خیانت کہاں پہ ہوئی؟ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے صرف ایک لفظ بدلا، حدیث پوری صحیح ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اقتدیتم. ایک تھیوری بنی نا. اب اس تھیوری کو میں اگر پریکٹیکل تاریخ کے آئینے میں اتارتا ہوں تو یہ پوری نہیں اترتی. کہ اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اپنے لوگوں کو، ہم نے آج تک ایسی تعلیم نہیں دی، ہم کہتے ہیں پڑھو تاریخ سے عبرت سیکھو، قرآن پڑھو عبرت سیکھو. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان لب، اے صاحبان مغز، قرآن کے قصوں سے، قرآن کی آیتوں سے عبرت لو. قرآن مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مردہ چلا گیا. قرآن اس لیے ہے تاکہ عبرت سیکھو. قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. لیکن آج ہم نے قرآن اور سورہ رحمان کو صرف اپنے مردوں کے لیے رکھ دیا ہے. فرما نہیں، قرآن مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. قرآن مردہ فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے. جس طرح کربلا انسانی فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے، اسی طرح قرآن فکر کو بیدار کرتا ہے. اب پروردگار عالم جب انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اب سوال یہ ہے کہاں پہ رد و بدل ہوا؟ حدیث کیا تھی؟ ایک لفظ صرف بدلا. حدیث یہ تھی کہ اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. اب دونوں تھیوریز ہیں. اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ ہدایت ملے گی. ایک تھیوری ہے کہ میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ ہدایت ملے گی. تو یہ تب ہدایت کے ستارے بنیں گے جب ان کا آپس میں کوئی کنٹروڈکشن نہ ہو، آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو. آپ 12 اماموں کو اٹھا لیں، کبھی نہیں ملتا کوئی امام کسی سے لڑا. امام حسن جب صلح کرتے ہیں تو لوگ آتے امام حسین کے پاس کہ اے فرزند علی تم تلوار اٹھاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسن جس طرح تمہارا امام ہے اسی طرح حسین کا بھی امام ہے. جو حسن کے زمانے میں حسین نے، اگر امام حسین مولا حسن کے زمانے میں ہوتے وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. امام حسین نے جو کیا اگر امام حسن ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا. تبھی فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ محمد ہیں. کبھی بھی اہل بیت کے افعال میں آپ کو کنٹروڈکشن نظر نہیں آتا، کبھی بھی اختلاف نظر نہیں آتا. تو میں اس کے پیچھے لگوں نا، اگر 12 کے پیچھے لگوں تو 12 کی فقہ ایک ہو، 12 کا اخلاق ایک ہو، 12 کی روش ایک ہو، 12 کی آپس میں محبت ایک ہو. لیکن دوسری طرف جاتے ہیں ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا ہے، تو صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے فرمایا افراد میں جب کنفیوژن کا شکار ہو جاؤ تو میری آل کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، علی کی آل کو دیکھنا کہاں کھڑے ہیں، تم بھی وہیں کھڑے ہو جانا. اور فرمایا جب احادیث میں رد و بدل دیکھو، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. کوئی بھی حدیث پڑھو فوراً اسے قرآن کے اصول سے ملاؤ. اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.